الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في الكتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم وكتاب المبين إنا أنزلناه ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى في الكتاب يوم آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز سامعین اکرام، برادران اسلام اور میرے عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی امت کی عزت دار مائیں اور بہنوں اور میرے عزیز ننھے منھے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کا نظام چلانے پر منحصر ہے. درود و سلام میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ بتایا. میرے عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا تھا نیکیوں کو بٹورنے کا. یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا تھا. افسوس، صد افسوس کہ ہم نے جس طرح سے اس کی قدردانی کرنی تھی نہیں کیے. یہ ہمارے ہاتھوں سے آج الوداع ہو رہا ہے. اس کے 2 عشرے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے. تیسرا عشرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس تیسرے عشرے کی قدردانی نصیب فرمائے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بہت ساری احادیث نبویہ یہ تیسرے عشرے کے تعلق سے شاہد و گواہید ہے کہ یہ تیسرا عشرہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسرے عشرے کے اندر راتوں کو زیادہ جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اس تیسرے عشرے کے اندر کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اس تیسرے عشرے کے اندر جو رات آتی ہے لیلۃ القدر، اگر اس کے اندر اس رات میں احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر و اذکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں. غفر لہم فی ذنب، اس کے پچھلے گناہ سال کے معاف فرماتے ہیں. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ وہ عشرہ ہے جو جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملتا ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں نے سب سے پہلے 2 قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں. ایک آیت سورہ دخان کی آیت میں نے پڑھی، اور دوسری جو آیت کریمہ سورت پڑھی وہ جو ہے سورۃ القدر کی پڑھی. اس دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے کے اندر جو رات آتی ہے اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. اس کے اندر جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذمے سونپتے ہیں، وہ پہلی دخان کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے، ہم نے اس کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ہم اس رات میں بہت سارے کاموں کو فرشتوں کے ذمے سونپ دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی سال کا بجٹ ان فرشتوں کے ذمے سپرد کر دیتے ہیں کہ میرے دنیا کے اندر رہنے والے بندوں کے عوض جو جو تقدیر لکھی گئی ہے اس کو بانٹ دو.
سال تک وہ فرشتے اس کام میں منہمک ہوتے ہیں، وہ کاموں کو اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر کے اندر بانٹ دیتے ہیں۔ ایک بات میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، جو دوسری میں سورۃ القدر کی آیت کریمہ تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا ہوں، یہ نزول قرآن مجید کا اور اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ بیان کروں کہ رات ہمیں کیسے میسر ہوئی۔ اللہ اکبر میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قربان جاؤ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر پر، اس امت کی فکر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فکر مند تھے کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں۔ کسی نبی کی امت 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 700 سال ایسے جیا کرتے تھے اور ان کے نیکیاں بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ میری امت کی عمر 70 سال، 80 سال، اور ان کے مقابلوں میں نیکیوں میں کم ہوتی چلی گئی میری امت۔ اسی فکر میں ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اللہ کے اس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس فکر میں مبعوث ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی نیکیوں کی کمی ہونے کی وجہ سے میں اسی فکر میں موجود ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فوراً اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ یہ مدنی آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینہ زندگی۔ 13 سال کے اندر جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے جو نزول قرآن مجید کو اتارا، وہ مکہ کے اندر صرف عبادات اور نماز اور دیگر عبادتوں کے تعلق سے تھے، اور جو مدینہ کے اندر جو آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، اس کے اندر جو ہے رمضان اور رمضان کے روزے اور لیلۃ القدر کے تعلق سے یہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نزول فرمایا۔ یہ مدنی آیتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے روپ میں فرمایا، اے میرے نبی آپ فکر نہ کریں، میں تمہاری امت کے لیے ایک رات ایسی مقرر کرتا ہوں، اگر اس کے اندر جو بندہ ایک رات ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر دعائے استغفار کرے گا، عبادت کرے گا، تو میں اس کو 1000 مہینے کے برابر عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دوں گا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، 1000 مہینے 83 برس کے ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی عمر کم و بیش، ایک بندہ 70 یا 80 سال، اس سے زیادہ کم و بیش اللہ کی قدرت وہ جیے گا۔ تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آج ہمیں ایک رات ایسی میسر ہوئی ہے، اس کی عبادت کا ثواب اللہ نے 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، وہ کب ہے؟ آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم مختصراً طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک رات ایسی ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس کے اندر جو ہے ملائکوں کا نزول ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکوں کے پلٹنوں کے ساتھ اس رات میں آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے، اور جو بندہ عبادت میں مشغول ہوگا اس کی دعاؤں پر آمین کہیں گے، اور صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور صبح کے بعد جو ہے وہ اللہ کے فرشتے آسمان کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اتنی مبارک رات ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 5 تاخراتوں میں تلاش کرو۔ وہ 5 تاخراتیں کون سے ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ یہ کیوں ہوا؟ تو ایک مختصر انداز میں بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی اطلاع دی، وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میں بتانے کے لیے چلے آ رہے تھے، تو دیکھا کہ رستے میں 2 نبی کی امتوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، وہ جھگڑا دیکھتے ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ بھلا دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے ان 5 تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش کرو. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا، اللہ کے بندوں پر جھوٹی تہمتیں لگانا، اللہ کے بندوں کے درمیان نفاق پیدا کرنا اور امت کے اندر خلل پیدا کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا کام نہیں ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس سے بچ کر، اس سے باز آ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کا سبق اس رات کے عوض ہمیں ملتا ہے. اس میں لغو باتیں اور جو ہے دوسری شرک و بدعت سے بچ کر اس رات کا اہتمام کرنا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نمونہ طریقہ ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 2 عشروں سے زیادہ اس رات میں عبادت، ذکر و اذکار زیادہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی جو ہے کرنے کی اور جو ہے اجازت دیتے اور کرنے کا حکم دیتے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس لیے لیلۃ القدر ہمارے لیے ایک قدر والی رات ہے. اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب، 83 برس عبادت کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس رات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کرتے ہیں. 5 لوگوں کے علاوہ ساروں کی مغفرت کی جاتی ہے. ایک جو ہے شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی والوں کی نہیں ہوتی، رشتے ناطے توڑنے والوں کی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی، اور جو ہے سود کھانے والوں کی جو ہے مغفرت نہیں کی جاتی. اور 5واں جو ہے دنیا کے اندر جو ہے لہو لہاب فساد برپا کرنے والوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اسی بات پر ختم کرتے ہوئے آپ جو ہے اس رات کے اندر ایمان و احتساب کے ساتھ عبادتوں کو گزاریں. اور اس کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر شب قدر کا علم ہو جاوے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہے. میرے بھائی بزرگوں، دوستو، کثرت سے اس دعا کو جو ہے پڑھتے رہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ روزانہ اس عشرے کے اندر پڑھتے رہیں گے. یہ عشرے کی جو ہے عبادتوں کا مغز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس رات کی فضیلت و برکات سے ہمیں فیض و عاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ کثرت کرتے ہوئے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے اور قرآن شریف کی زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن شریف کا نزول فرمایا ہے. اس لیے جو ہے قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کر کے اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نیکیوں کا انبار ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا. اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس آواز کو اپنے رشتہ دار، خیش و اقارب میں سماعت فرمائیں اور جو ہے اسے شیئر کریں، اور میرے مومن کی پکار چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھ اس چیز کو خاص کر اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ.